اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کتاب اور قلم میں ہم مختلف تفاسیر پر آج کے دن اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں اور بے شمار تفاسیر پر ہم نے ان عالی شان کتب پر گفتگو کی ہے کہ جو یا تو آپ کی نظر سے گزری ہوں گی یا آپ نے ان کا مطالعہ کیا ہوگا یا کم از کم آپ نے ان کا نام، ان کا تذکرہ ضرور سنا ہوگا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے نام سنا ہے، تذکرہ سنا ہے، تو اس پروگرام کے ذریعے ہم ان تفاسیر کی ڈیٹیلز آپ تک پہنچائیں کہ ان میں کیا ہے، اور ہم جہاں اپنی زندگی میں اور بہت سارے کام کر رہے ہیں، بہت ساری ہماری مصروفیات ہیں، بہت سارے مشاغل ہیں، وہیں ہم جب تعارف حاصل کر لیتے ہیں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان تفاسیر میں، ان کتب میں کیا علم موجود ہے اور اس علم کی اہمیت کیا ہے، اس میں ہماری دلچسپی کا سامان کیا موجود ہے، تو پھر ہم اس کی طرف رجوع کریں اور کچھ وقت اپنا اس علم کے حصول میں بھی صرف کریں، کیونکہ ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں، بہت کچھ سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بہت کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے بھی بہت کچھ ہیں، پڑھتے بھی بہت کچھ ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر پڑھی ہوئی چیز، ہر دیکھا ہوا جو ہم کانٹینٹ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہر وہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں مختلف ذرائع سے، وہ زندگی میں کام نہیں آتا۔ خاص کر یہ تو وہ علم ہے کہ جو زندگی میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا علم ہے۔ تو ہم آج تفاسیر کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں پہنچے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کی تحریر کی ہوئی تفسیر ہے کہ جن کی نسبت سے ہم نے اپنے پروگرام میں، اس پروگرام کتاب اور قلم میں مختلف جو ہیں وہ پروگرام پیش کرتے ہوئے یہ بات آپ تک پہنچائی بھی کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنی ذات میں اپنے حوالوں کی نسبت سے، اپنے علم کی نسبت سے ہمگیریت رکھتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کا کوئی ایک حوالہ اچھا حوالہ نہیں ہے، کئی اچھے حوالے، آپ کے علم کا کوئی ایک اچھا حوالہ نہیں، کئی اچھے حوالے ہیں۔ آپ کی شخصیت کی روحانیت آج تک ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو، خاص کر اس خطے کے مسلمانوں کو خاص کر اس طرح سے اپنے سائے میں لیے ہوئے ہے کہ ہم اس روحانیت کے سحر سے اور اس روحانیت کے جو ثمرات ہیں ان سے باہر نکل ہی نہیں سکتے کہ ہم آپ کے علم سے بھی اور آپ کے روحانی فیوض سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت غوث پاک جن کو ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آج کی تفسیر ہے تفسیر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت یہاں تشریف فرما ہیں آج کے دور کے ان علماء کرام میں سے کہ جو صاحب علم بھی ہیں اور جنہوں نے مختلف تصانیف بھی تحریر فرمائی ہیں علم کی نسبت سے، دین کے علم کی نسبت سے، اور آپ کی فکر، دینی فکر جو ہے اس سے بہت سارے لوگ مستفید ہوتے آئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی نسلوں تک بھی یہ علم اور یہ فکر دین کی جو ہے یہ منتقل ہوگی۔ ہمارے ساتھ محترم حضرت علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے استاد محترم ہیں، استاد العلماء ہیں۔ میں اپنی جانب سے، آپ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت بڑی شخصیت اور پھر ان کی نسبت سے ہم تک پہنچا ہوا ایک بہت بڑا علم، قرآن حکیم کی تفسیر، اور وہ بھی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہم تک پہنچی ہوئی۔ بڑے لوگ جنہوں دین کے علم کو ہم سے زیادہ سمجھے، ہم سے زیادہ سمجھ کر انہوں نے ہم تک منتقل کیا، تجربہ زیادہ، علم زیادہ، پھر ان کی روحانیت، ان کی روحانی کیفیات ہم سے زیادہ، تو یقیناً اس تفسیر میں بھی قرآن حکیم کی نسبت سے وہ علم ہم تک منتقل کیا گیا کہ جو یقیناً ایک نئے انداز سے یہ کچھ انفرادیت کے ساتھ ہوگا۔ ہم جو اس کا انداز ہے ہم چاہتے ہیں اس پر پہلے گفتگو ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بلا شبہ ہمارے ہاں کے بوڑھے، جوان، بچے سب ان کی شخصیت سے آگاہ اور واقف ہیں، صحیح سر، اور ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے، لیکن کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک شعبے میں ان کی شہرت ہو جاتی ہے. جیسے حضرت امام فخر الدین رازی ہیں تو وہ مختلف علوم و فنون کے جاننے والے ہیں، لیکن ان کی شہرت جو ہے وہ عقلیات میں ہے. تو ان کی تفسیر کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ عقلیات کے حوالے سے ہے. ایسی بہت سارے علماء ہیں کہ وہ بہت سارے علوم میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن کسی ایک علم کلام میں ان کی شہرت ہو گئی. بلا شبہ. اسی طریقے سے کوئی عالم ہے تو ان کی علم حدیث میں شہرت ہو گئی، کسی کی علم تفسیر میں شہرت ہو گئی. تو یہ مختلف فنون کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک فن میں شہرت ہو جاتی ہے. بلا شبہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے لحاظ سے وہ علماء ظاہر میں بھی شمار ہوتے ہیں، علماء باطن میں بھی شمار ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. علم یعنی علماء ظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے وہ فتویٰ دیتے تھے فقہ حنبلی کے اوپر، پھر اس کے بعد وہ فقہ شافعی کے اوپر بھی فتویٰ دینے لگے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور نبراس کے محشی نے یہ بات لکھی ہے کہ پھر وہ مجتہد کے درجے پر فائز ہو گئے تو اپنے اجتہاد سے فتویٰ دیتے تھے. ماشاءاللہ. تو گویا کہ وہ علم ظاہر میں بھی کامل تھے تو علم باطن بھی اور علم باطن میں بھی کامل تھے. لیکن مشہوری جو آپ کی ہوئی ہے جو لوگوں کے دل و دماغ میں ہے وہ علم باطن کے حساب سے. ماشاءاللہ. جی ہاں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی تفسیر آئی ہے. ماشاءاللہ. اس سے پہلے لوگ اس کے نام تو سنتے تھے لیکن دیکھنا اس کا نصیب نہیں ہوتا تھا. تو ترکی سے چھپی ہے اور وہ ابھی چند سال ہوئے ہیں وہ پاکستان میں بھی آئی ہے. ماشاءاللہ. وہ تفسیر جو ہے وہ انہوں نے تصوف کے حساب سے لکھی. سبحان اللہ. لیکن چونکہ وہ عالم ظاہر ہیں، عالم باطن بھی ہیں، تو اس بات کا بھی لحاظ رکھتے ہیں وہاں پر. کیا بات ہے. اور پھر چونکہ وہ عربیت کے اوپر بھی بڑی دسترس رکھتے ہیں تو لہٰذا قرآن حکیم کے جو کلمات ہیں ان کو بھی تفسیر کرتے ہوئے ان کو مطلب ان کے دائرے میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور ان کلمات کو نظر انداز نہیں کرتے کہ ایسی تفسیر شروع کر دیں. نہیں، جو تفسیر بیان کریں گے عربی کلمات جو ہیں ان کے دائرے میں رہتے ہوئے بیان سبحان کریں گے. اللہ. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہے، اور نئی چیز اس معنی میں ہے کہ ہم اس سے واقف ہی نہیں تھے. اب آئیے یہ ابھی چند سال ہوئے ہیں جو ہے نا. حوالہ اتنا مستند ہے. جی حوالہ لیکن مستند. یہ ہماری خوش وہ قسمتی ہے اصل کہ اس میں دور میں قلمی ہمارے دور میں نسخے اس کے جو تھے وہ تو موجود تھے. ہندوستان میں بھی ایک قلمی نسخہ موجود تھا، اس کا ذکر بھی اس کتاب میں موجود ہے. جی سر. تو قلمی نسخوں سے انہوں نے ترتیب دیا اور ترتیب دے کے اس کو منظر پہ لائے. ٹھیک ہے. لیکن بہرکیف اس کے اوپر رنگ جو ہے وہ تصوف کا ہے. ٹھیک سر. آپ سورہ فاتح کی تفسیر پڑھیں یا سورہ اخلاص کی آپ تفسیر پڑھیں، سورہ بقرہ کو آپ دیکھیں یا سورہ نساء کو دیکھیں، ماشاءاللہ. تصوف کا رنگ جو ہے وہ اس کے اوپر غالب ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیر کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. ارشاد سر. طریقہ یہ ہے کہ وہ جس سورت کی تفسیر کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں جس کو وہ فاتحہ کا نام دیتے ہیں، یعنی ابتدائیہ، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے ابتدائیہ. اور پھر جب اس کی تفسیر وہ ختم کر لیتے ہیں تو اس پہ ایک خاتمے کا عنوان قائم کرتے ہیں. کیا بات ہے. فاتحہ میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سورت میں کون کون سے مضامین آنے والے ہیں اور اس کے حساب سے کلمات بھی استعمال کرتے ہیں. عربی کا ایک قاعدہ ہے برات استعلال، کہ خطبے میں ایسے کلمات استعمال کرنا کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ موضوع کیا ہے اس کتاب کا. اچھا. یہ اس کو برات استعلال کہتے ہیں. جیسے ہمارے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے کہ اس میں ہم مختصر المانی، تو اس میں ہم پڑھتے ہیں نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان. تو اب جب ہم اتنا ہی جملہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب علم معنی کی کتاب. صحیح. تو اب اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ 2-3 جملے لکھتے ہیں تو آدمی کو واضح ہو جاتا ہے کہ اب آپ کس رنگ میں جا رہے ہیں اور کس رنگ میں بات کریں گے. تو وہ فاتحہ میں تو یہ باتیں کہتے ہیں کہ کون سے مضامین آنے والے، اور پھر جو خاتمہ ہے تو اس خاتمے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کون سے مضامین گزرے ہیں
اور آپ کو کرنا کیا ہے ان مضامین کے حوالے سے، کس طریقے سے ان پر عمل پیرا ہونا ہے. اور وہ جو خطاب کرتے ہیں عموماً وہ ہر مسلمان کو خطاب کرتے ہیں اور اس کو محمدی کہہ کے خطاب کرتے ہیں. ماشاءاللہ امت میں سے ہے نا. جی ہاں جی ہاں، محمدی کہہ کے خطاب کرتے ہیں. تو گویا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جو ایک مسلمان کی نسبت ہے اس کو بیدار کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو محمدی کہہ کے تو وہ اس کا ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں اور اس میں اس آدمی کو بتاتے ہیں کہ تجھے کرنا کیا ہے اور تجھے کیا کرنا چاہیے، یہ وہ اس میں بتاتے ہیں. اب میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ کوثر ہے، میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ وہ مختصر ترین سورت ہے، اس سے چھوٹی سورت اور کوئی نہیں. صحیح. تو اس کا انہوں نے جو فاتحہ بیان کیا ہے تو وہ بڑا عجیب ہے، اور اس تفسیر میں بھی انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں اور اس کا خاتمہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے، ساری چیزیں بیان کی ہیں. تو ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ الکوثر الذی ہوا عبارت عن کثرت الخیر والبرکت ما تیسر والتقى جماہیر الانبیاء والرسل لحضرت الختمیت المحمدیت صلوات اللہ علیہ وسلامہ لذالک ختم ببعثت امر الارسال والتشریع ولہذا نبہ سبحانہ فی هذه السورۃ علی عظم شانہ وجلالت قدرہ ومکانہ. ماشاءاللہ. کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورت میں کوثر کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں خیر و برکت. ٹھیک. ماشاءاللہ. کوثر کا مطلب خیر و برکت. اب فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے تو یہ ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف جب آپ جائیں گے تو آپ کو آسانی میسر ہوگی. اور پھر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جہاں نبی اکرم علیہ السلام ہے تو تمام انبیاء اور تمام رسول کی تائید بھی ادھر ہی ہے. وہی ہے. کیونکہ آپ آخری نبی ہیں صحیح. اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جی ہاں. تو وہ اس کی تفصیل بھی ہے. تو بہرکیف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو کتاب کا ایک جو ہے نا اس کا آغاز ہے، یعنی اس کی فاتحہ ہے، اور پھر جو ہے اس کا اختتام ہے. درمیان میں تفسیر بیان کرتے ہیں اور تفسیر بہت مختصر کرتے ہیں. سر آپ کی اجازت سے اگر آپ ارشاد فرمائیں میں وقفے پہ چلا جاتا ہوں. ناظرین کرام انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. آج تفسیر جیلانی پر ہم بات کر رہے ہیں. حضرت عبدالقادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر کردہ تفسیر ہے قرآن حکیم کی. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. مفتی صاحب ہم ساتھ شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرما ہے، ان سے مزید سیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم. ناظرین کرام ایک دفعہ پھر پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. کتاب اور قلم میں آج ہم تفسیر جیلانی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. حضرت عبدالقادر تفسیر ہے اور یہ وہ تفسیر ہے کہ جو مدون ہونے کے بعد کچھ عرصے قبل منظر عام پر آئی ہے اور اس کے قلمی نسخے سے پہلے موجود تھے جنہیں مدون کیا گیا. حضرت محترم حضرت مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں جن سے ہم اس تفسیر کی نسبت سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اب میں مفتی صاحب سے جاننے کی یہ صحیح کروں گا کہ مفتی صاحب جہاں آپ نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیا انداز اپنایا تفسیر میں بھی، آپ نے فاتحہ اور خاتمے کی نسبت سے بھی ارشاد فرمایا، وہیں آپ نے تسمیہ کی تعریف میں بھی انداز اپنا ہی نیا انداز ہی اپنا متعارف فرمایا ہے. وہ ارشاد فرمائیے. جی ہاں، دیکھیں مفسر جو ہے جب تفسیر لکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کے سینے میں علوم کے معارف کے خزانے موجود ہوتے ہیں. صحیح. لیکن جو اس کو وہ منتقل کرتا ہے تو ایک حساب سے منتقل کرتا ہے، ساری چیزیں منتقل نہیں ہوتی. بلکہ اس سے ہٹ کی بھی کوئی بھی آپ کتاب لکھیں گے، اردو ادبی میں لکھیں گے تو جو کچھ آپ کے سینے میں ہے وہ سارا اس میں نہیں آئے گا. آپ بڑی احتیاط کے ساتھ جو چیزیں آپ کے دل و دماغ میں ہیں تو ان سے معمولی تھوڑی چیزیں نکال کے کتاب میں آپ. صحیح سر. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ جو تھا وہ علم کا، معارف کا خزینہ تھا. لیکن اس سے جو چیزیں آپ نے سپرد قرطاس کی ہیں تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں. انہوں نے اختصار کو پیش نظر رکھا
اور پھر ایک کام اور بھی ہے، وہ یہ کہ اختصار کو پیش نظر رکھا اور ان کا موضوع تصوف تھا، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ تفسیر جو ہے یہ تصوف کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک، اور پھر کمال بات یہ ہے کہ حضرت شیخ نے اس میں وحدت الوجود کو بھی بیان فرمایا، اور جہاں موقع مناسب سمجھتے ہیں تو وہ اس کا بھی اظہار فرماتے ہیں۔ صحیح، تو یہ گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور پھر بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں تو اب یہ تفسیر پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کا رنگ اختیار کیا تھا، صحیح سر، ماشاءاللہ، آپ کی طرز اختیار کی، آپ کا رنگ اختیار کیا۔ پھر ایک بات اور بھی آپ سے عرض کروں، وہ بات یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پہ غیر عرب تھے، صحیح، ایرانی تھے، لیکن آپ کی عربی کا اس تفسیر سے پتہ چلتا ہے۔ ویسے دوسری کتابیں بھی ہیں آپ کی، لیکن یہ تفسیر جب آدمی پڑھتا ہے تو عربی کے اوپر آپ کی گرفت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت جو ہے نا قوی اور مضبوط قسم کی گرفت ہے۔ ماشاءاللہ، تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے عرض کروں ارشاد، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ تفسیر لکھ دی جاتی ہے۔ کیوں کہ ہمارے علماء کرام یہ بات کہتے ہیں کہ پورے قرآن کے علوم جو ہیں وہ سورت فاتحہ میں ہیں، اور سورت فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے، اور جو با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ العلم نقطۃ کسرھا الجہال یا کسرھا للجہال، کہ علم تو ایک نقطہ ہی ہے، لیکن جہلوں کے لیے جو ہے نا، بے علم لوگوں کے لیے اس کو پھیلانا پڑا ہے۔ کیا بات، تو یہ تو مطلب بسم اللہ کے اندر جو علوم و معارف ہیں یہ ان کی بات ہے، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انوکھا طریقہ کار اختیار کیا، ارشاد سر، اور وہ طریقہ کار جو ہے ہندوستان کے ایک پاک و ہند کے ایک بڑی جلیل القدر شخصیت تھی حضرت علی مہائمی، بمبے میں ان کا مزار ہے مہائم شریف میں۔ تو وہ بہت اعلیٰ درجے کے صوفی تھے اور شیخ تھے، اور بہت ہی اثر و رسوخ تھا ان کا۔ تو انہوں نے فصوص الحکم کی ایک شرح بھی لکھی ہے، ماشاءاللہ، تو انہوں نے قرآن حکیم کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے، ماشاءاللہ، اور تفسیر انہوں نے جس حساب سے لکھی ہے وہ ذرا مشکل کام ہے۔ مشکل کام اس لیے ہے کہ قرآن حکیم منظوم ہے، اچھا، درر منظومہ، صحیح، یعنی منظوم اس معنی میں ہے کہ وہ موتی پروئے ہوئے ہیں ایسے، ماشاءاللہ، جی ہاں، لہٰذا ایک سورت کا دوسری سورت سے تعلق ہوگا، ایک آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہوگا۔ سبحان اللہ، تو یہ ربط آیات اور ربط سورت جو ہے یہ بہت مشکل فن ہے، سبحان اللہ، اس لیے وہ امام سیوطی نے اور دوسرے حضرات نے اس کے اوپر بہت گفتگو کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کو درر منصورہ کہنا کہ بکھرے ہوئے موتی یہ تو آسان ہے، لیکن درر منظومہ کہہ کے اس کو ثابت کرنا جو ہے یہ تھوڑا تکلیف دہ امر ہے کہ اس میں علماء کرام کو مشقت سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو حضرت علی مہائمی نے یہ جو تفسیر لکھی ہے تو یہ اس موضوع پر لکھی ہے، سبحان اللہ، اور یہ بڑی شاندار تفسیر ہے، کیا بات، اور بڑے مرتبے کی تفسیر ہے، اور علماء عرب بھی اس سے آگاہ ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، انہوں نے ایک کام کیا ہے، ارشاد، ان کے کام کا میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ ہماری زمین سے متعلق ہے۔ اس میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں جب سورت کے شروع میں آتی ہے تو ایک نئے انداز سے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اچھا، نیا انداز کیا ہے کہ جو اس سورت کا مفہوم ہوتا ہے اس کو وہ اس کا لب لباب نکال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں سبحان ڈال دیتے اللہ، ہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے ارشاد، تو وہ سورت فاتحہ کی بھی کی ہے، سورہ بقرہ کی بھی کی ہے، آگے بھی ہے، لیکن ہر جگہ پہ انہوں نے ایک نیا انداز اختیار کیا ہے، اور اس سورت کا مفہوم جو ہے وہ اس میں انہوں نے سمیٹا ہے۔ سمیٹا، جی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے کے، تو یہ آپ کے کام کو گویا کہ اولیت حاصل ہے۔ آپ نے بھی یہی کام کیا ہے کہ ہر جگہ پر ہر سورت کے شروع میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے تو انہوں نے اس کی تفسیر الگ انداز میں کی ہے، اور اس سورت کے تصوف کا جو مفہوم ہے، عارفانہ مفہوم جو ہے وہ اس کو بیان پیش کیا، نظر رکھا، سبحان اللہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انہوں نے اس کو بیان کیا۔ ماشاءاللہ، اور یہ ویسے مشکل کام ہے، مشکل کام اس لیے ہے کہ ہر جگہ ایک تو تفسیر کرنا ہر صورت کے شروع میں، کہ یہ مشکل ہے، کیونکہ علماء کرام جیسا میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اب دوبارہ نہیں کریں گے، کیونکہ تکرار ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بھی کی ہے،
اور اپنے قاری کو پڑھنے والے کو ایک نیا موضوع بھی دیا سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ وہی تفسیر انہوں نے دہرائی ہے جس میں تکرار لازم آتا ہے، نئے انداز سے نئے اسلوب سے انہوں نے اس کی تفسیر سر اس کی میں ایک مثال آپ سے ارشاد۔ مثال یہ ہے کہ سورہ حشر ہے، یہ بھی قرآن حکیم کی چھوٹی صورتوں میں شمار ہوتی ہے، صحیح۔ تو انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس کے مفہوم کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے کہا بسم اللہ الذی خلق الانسان علی صورتہ یتخلق باخلاقہ الرحمن علیہ حیث اظہرہ من کتم العدم ورباہ بانواع اللطف والکرم، اور پھر انہوں نے کہا الرحیم علیہ یہدیہ الی صراط المستقیم موصلا الی توحیدہ۔ تو گویا کہ انہوں نے جو اس کا مفہوم ہے اس کو بیان کیا اور یہ کہا کہ انسان کو اللہ جل جلالہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، اور یہ حدیث ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورت، کہ اللہ جل جلالہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ صورت کا وہ مفہوم نہیں ہے، مطلب یہ ہے صفات۔ حضرات صوفیہ کرام جو بات کرتے ہیں تو وہ صفات کی بات کرتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے وہ لفظ بھی انہوں نے سمیٹے یہاں پر تخلقوا باخلاق اللہ، کہ جو اللہ کے اخلاق ہیں ان کو اپناؤ، ان کو اپنے اندر جو ہے وہ اجاگر کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اخلاق کے بلند درجے پہ فائز کیا گیا۔ جی ہاں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ صوفیہ در لباس صوف باش با صفتہ خدا موصوف باش، کہ اے صوفی ان کا لباس پہن لے، اور اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہے ان کو ان کے ساتھ اپنے آپ کو موصوف کر لے۔ کیسے؟ جیسے اللہ رحیم ہے تو تم بھی رحم کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر، اللہ کریم ہے تو بھی کرم کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر، اللہ جل جلالہ اپنی مخلوق کے ساتھ مہربانی فرمانے والا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنے کا جذبہ جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا کر، اللہ سخی ہے تو لہٰذا تو بھی اپنے اندر سخاوت پیدا کر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ حضرات صوفیہ کرام جو ہے یہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کی جو یہاں پر تشریح کی ہے تو وہ اس صورت کے حساب سے کی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کر انسان خسارے میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خسارے سے کیسے نکل سکتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ اس خسارے سے نکل سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا تو وہ انسان جو ہے نا وہ خسارے میں رہے گا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ عدم سے تھا، عدم کی نیند میں سو رہا تھا، تو اب وہاں سے اللہ جل جلالہ نے اس کو نکالا، یعنی یہ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو وجود بخشا، تو وہاں سے اللہ نے نکالا اور پھر مختلف قسم کے اپنی عنایات سے سرفراز فرمایا، آنکھیں دی، عقل دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، منہ دیے، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگنے کی قوت، لمس کی قوت، یہ ساری قوتیں دی کہ کھڑا ہو پاؤں پہ اور چل سکے۔ جی ہاں، ساری قوتیں اللہ جل جلالہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر ایک خاص رسالہ لکھا کہ الحکمت فی مخلوقات اللہ، اس کا نام ہے، اور اس میں انہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے ساری چیزوں کا بیان کیا ہے کہ اس میں اللہ نے کیا حکمتیں رکھی ہیں، کہ سر کو اللہ نے گول بنایا، آنکھوں کو اللہ نے اندر رکھا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ابرو ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا یہ پلکیں ہیں، پھر کان ہیں، تو کانوں کو اللہ جل جلالہ، غرضے کا مطلب ہر چیز انہوں نے بیان کی اور اس کی حکمتیں بیان کی، اس کے فوائد و ثمرات بیان کیے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احادیث کو بھی یہاں پر بیان کیا۔ بسم اللہ۔ ناظرین کرام، گفتگو کا جو تسلسل ہے وہ ایسا ہے کہ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں، لیکن یہ تفسیر اور اس تفسیر کی جو ڈیٹیلز ہیں جو کہ بیان فرما رہے ہیں محترم مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، وہ اگر ہم ان ڈیٹیلز میں جائیں تو یقیناً پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا، یہ وقت کم پڑے گا، لیکن واقعی بہت دلچسپ ہیں اور آپ کے ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ آتے ہیں پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، قلم بھی تو۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ کتاب اور قلم میں
اور ہمارے ساتھ محترم مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرما ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں تفسیر جیلانی پر، اور یہ حضرت غوث اعظم دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. میں سر جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ تفسیر فرما رہے ہیں تو مختلف صورتوں کی مختلف آیتوں کی آپ نے تفسیر مختلف طریقوں سے فرمائی ہے. وَيَعْلَمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کی تفسیر آپ فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرمائیے سر. دیکھیں، غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے بارے میں پہلے کہا ہے کہ وہ عربیت کے اوپر بہت گرفت رکھتے ہیں، بہت مضبوط گرفت. ہمارے علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن حکیم میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطیعوا کا 2 مرتبہ تکرار ہے. صحیح سر. کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور وہ اولی الامر منکم، اور جو حکمران ہو اس میں. لیکن حکمران کے ساتھ اطیعوا نہیں کہا گیا. اچھا. تو پہلی جگہ پہ اطیعوا آیا دونوں پہ، اور جب اولی الامر کا ذکر آیا حاکم کا تو وہاں اطیعوا نہیں کہا گیا. وہاں تو اس کی وجہ جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ کہ تکرار فعل ہو گیا ہے. اچھا. فعل تکرار کے ساتھ آ گیا. تو فعل تکرار کے ساتھ آ گیا تو وہ جو چیز جس کو مطلب بیان کیا جا رہا ہے تو وہ پہلی جنس الگ ہوگی، اس کی جنس الگ ہوگی، اور دوسری جو ہے وہ الگ جنس کی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے ایک براہ راست، اور دوسری رسول کی اطاعت ہے براہ راست. اچھا. اولی الامر کے ساتھ نہیں کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے اولی الامر کی بذات خود کوئی اطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ تابع ہے اللہ کی اطاعت کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے. صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. اگر حکمران ہے تو وہ ایسی بات کی تابعداری کا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہے تو اس کی تابعداری نہیں کی جائے گی. اس کی تابعداری مشروط ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور تابعداری کے ساتھ. تو اس آیت کریمہ میں بھی یہی بات ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں ذکر آیا ہے تو وہاں کتاب کی تعلیم کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے کتاب کی تعلیم تمہیں دی، اور پھر حکمت کی تعلیم ہے، پھر تزکیہ ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے. تو اس کے ساتھ بھی اللہ جل جلالہ نے یعلمکم فرمایا، اور پھر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ نے تمہیں اس چیز کا علم عطا فرمایا جو تم نہیں جانتے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ علم اور ہے، وہ علم اور ہے. کیونکہ وہ علم تو تزکیہ کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، حکمت کا علم ہے، وہ اور ہے. کہ فعل جو ہے نا دوبارہ آ گیا یعلمکم، تو یہ اور ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا علم ہے؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی، اور یہ صوفیانہ وضاحت بھی ہے اور ظاہری علم کے حساب سے بھی ہے. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یعلمکم من الحقائق والمعارف، کہ حقائق و معارف کی تعلیم تمہیں دی. اور یہ وہ تعلیم ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فیضان سے آ سکتی ہے، کہ یہ وہ علوم ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اسی حوالے سے یہی بات لکھی ہے کہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ حضرات صوفیہ کرام کے اندر کتنی یکجہتی ہے، کہ خیال و فکر کی اتنی یکجہتی ہے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے سامنے یہ تفسیر ہو، لیکن انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. انہوں نے کہا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کا مطلب یہ علم لدنی. اس سے مراد وہ علم نہیں ہے جس کو پہلے بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ یعلم جو ہے نا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے. تو تکرار فعل جو ہوتا ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے جس چیز کو بیان کیا گیا وہ اور ہے، اور یہ جو چیز اب بیان کی گئی ہے یہ اور ہے. تو یہ علم لدنی ہے. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی ہے، جس طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا اختصار سے یہ بات کی ہے، انہوں نے کھول کے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا یہ وہ علم ہے کہ جو اس سے الگ ہے، اور یہ حاصل ہوتا ہے قرآن حکیم کے باطن سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سینہ زجاجہ سے. سبحان اللہ. کیوں کہ یہ یہاں کا پرتاؤ جب پڑتا ہے تو یہ علم لدنی اس سے حاصل ہوتا ہے. اور وہ علم جو ہے حکمت کا علم، کتاب کا علم
اور جو ہے نا دوسرے علوم جو قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں، تو ان کا طریقہ کار قرآن حکیم نے بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ظاہراً تمہیں پڑھاتے ہیں، لیکن یہ علم جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سینے سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور قرآن حکیم کے باطن سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، معلوم تکونوا تعلمون جو ہے یہ قرآن حکیم کی انفرادیت کو بھی واضح نہیں کرتا؟ یہ اصل میں اس میں بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے حضرات صوفیہ اکرام نے جس بات کی نشاندہی کی ہے تو وہ علم ظاہر کے مطابق ہے، یعنی یہ قواعد و ضوابط وہ ہیں جو علم ظاہر کے مطابق ہے، لیکن جو انہوں نے نقطہ یہاں پر بیان کیا وہ تصوف کے حساب سے بیان کیا۔ اچھا، کیونکہ ایک علم لدنی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ، جی ہاں، جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عنایت فرماتا ہے، تو وہ عنایت کیسے ہوتی ہے؟ صحیح، تو اس کی وجہ جو ہے نا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کے ظاہر سے نہیں، قرآن کے باطن سے، کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے قرآن حکیم کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ صحیح، تو یہ کہتے ہیں قاضی صاحب کہ یہ قرآن حکیم کے باطن سے آتا ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سینے زجاجہ میں جو ہدایت کا چراغ روشن ہے یہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ سر وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک اور سوال بھی آپ سے کر لوں۔ سورہ رحمان کی تفسیر فرماتے ہیں آپ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی تفسیر جو آپ نے فرمائی ہے اس پہ بھی آپ کا انداز کچھ نیا ہے۔ جی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ رحمان کی تفسیر بیان فرمائی ہے اور وہاں کئی جگہ پہ مطلب متعدد بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تذکرہ ہے، اور ہر دفعہ اس کی تفسیر بھی نئی بیان فرمائی۔ اچھا، جہاں جہاں یہ تکرار موجود ہے جی ہاں، جی ہاں، تو اس کے مضمون کے اس کی ساتھ جو تفسیر بیان کی ہے تو وہ جو پہلی آیت ہے اس سے اس کے مضمون کو منسلک کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب جیسے رب المشرقین والمغرب ہے، تو اب مشرق اس و کے مغرب بعد کا جب آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بات ہے۔ تو انہوں نے اللہ جل جلالہ کی ربوبیت اور اس کی وسعت، اس کی طاقت، اس کا اقتدار، اس کی قوت، ساری چیزوں کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے وہ آتا ہے فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ کہ اس میں دو چشمے ہیں جو اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، نداخہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زور سے پانی کے چشمے کا نیچے زور سے پانی آنا اور اوپر کو فوارے کی طرح۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معرفت کی بلندی لی، توحید ذاتی کی بلندی لی، اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا تو اس عید کے مفہوم کو انہوں نے وہاں پر بھی پیش نظر رکھا۔ تو گویا جہاں جہاں پر بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا تو وہ اس کے مفہوم کو انہوں نے نئے انداز سے، نئے اسلوب سے، نئے الفاظ سے اور نئے کلمات کے ساتھ بیان کیا۔ یہاں پر بھی تصوف کا رنگ موجود جی ہے۔ ہاں، جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ، جی ہاں، ہم عام طور پہ اس کا تذکرہ بہت زیادہ سنتے بھی ہیں، جی ہاں، مختلف خطبات میں، وعظ میں، بعض جگہ جہاں پر بھی نصیحتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ہمیں ہمارے اعمال کی نسبتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر ہمارے اعمال ایسے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کیسے تفسیر بیان فرماتے ہیں وہ ارشاد فرمائیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جو نقطہ بیان فرمایا ہے تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جی ہاں، لیکن عبادت کی جو ہے، عبادت کے لیے ہم تجھ سے مدد کے طلبگار بھی۔ تو گویا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی عبادت کرتا ہے تو حضرات صوفی اکرام کثرت سے عبادت کرتے ہیں، صحیح، اس لیے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں تو اے باری تعالیٰ اس میں عبادت میں جو ہمیں چیزیں درکار ہیں تو اس کے لیے ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو اسے مدد کے طلبگار ہیں۔ اچھا، تو گویا جس طریقے سے ہم الگ الگ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جو بیان فرمایا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے اوپر ہم تیری استعانت چاہتے ہیں تو اس سے مدد کے طلبگار ہیں۔ عبادت تو جی ہاں، تو ہماری مدد فرما کہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ تو یہ صوفیانہ نقطہ ہے
اور یہ بڑا شاندار نقطہ ہے کیونکہ عام طور پہ ہم جو تفسیر سنتے ہیں جی جی اس میں مدد مانگنے میں دنیاوی معاملات جو ہیں لوگ اس کو شامل کرتے ہیں، جی ہاں، یہاں جی ہاں، تصوف کریں گے کہ عبادت کے جی ہاں جی ہاں اس مفہوم اللہ، کو حضرت شیخ عبد سبحان القادر اللہ، جیلانی سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش نظر رکھا ہے، چونکہ یہ تفسیر جو ہے تصوف کے حساب سے ہے، علم باطن کے حساب سے ہے، تو انہوں نے جو ہے نا یہ نقطہ یہاں پر بیان کیا ہے اور یہ سمجھنے کے قابل ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ بھی دینی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ سر مجموعی طور پر آپ تفسیر جیلانی کی نسبت سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں تفسیر جیلانی جو ہے یہ میں نے تقریباً مختلف مقامات کیا کہوں تقریباً پڑھی ہوئی ہے جو ہے دیکھی ہے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اس میں حقائق و معارف بیان کرتے ہیں، لیکن ایک خوبی اور ہے کہ ہر چیز کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کو زیادہ پھیلاتے نہیں ہیں تاکہ قاری جو ہے اس کے لیے وہ بوجھ نہ بنے۔ تو وہ جو حقائق و معارف بیان کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اس قابل ہے کہ ان کے اوپر توجہ دی جائے اور ان کو اختیار کیا جائے اور اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اور مجموعی طور پہ جب آدمی اس تفسیر کو پڑھ لیتا ہے تو میرا خیال میں وہ آدمی اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اور اس کو یہ باور ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا کام اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، کہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی اللہ جل جلالہ کی عبادت کرے۔ اور پھر جب آدمی عبادت کرتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ حق الیقین کی بات کی ہے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ عین الیقین، علم الیقین اور عین الیقین کے بعد کا یہ مرتبہ ہے۔ اچھا، اور پھر انہوں نے جو مطلب رضا جو ہے اصل آخری مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، عین الیقین ہے پھر رضا ہے، پھر حق الیقین آتا ہے۔ تو حق الیقین کے بارے میں انہوں نے بیان کیا اور پھر رضا کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سلوک کا آخری مقام ہے، یعنی سلوک کے ذریعے سے جن بلندیوں پہ آدمی پہنچتا ہے تو وہ رضا ہے، تو وہ آخری مقام ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس تفسیر کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ محترم علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب، مفتی صاحب۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں عبادت کا مقصد اور اچھے اعمال کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جس کو حاصل ہو جائے اس کے دنیا میں بھی درجات بلند ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی اسی کے درجات بلند ہونا ہے۔ ہم اپنے اعمال کو اس نہج پر لے کر آئیں کہ جہاں ہم اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ یقیناً آپ کی میری رضا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہمارا کیا ہے، ہماری کیا رضا اور ہماری کیا مرضی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور اللہ کی رضا کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور ہماری نیک نیتی کو قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم